السلام علیکم۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قوم کو پہلے سے زیادہ اب عمران خان کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوا؟ تو دیکھو، سادہ سی بات ہے۔ پہلے ہمارے پاس تھا راحت فتح علی خان، لوگ اسے تب بھی لیجنڈ مانتے تھے، عزت کرتے تھے، اہمیت بھی تھی، لیکن مزید کب بڑھی؟ جب آیا چاہت فتح علی خان۔ چاہت فتح علی خان کو دیکھنے کے بعد نہ صرف راحت فتح علی خان کی مزید اہمیت بڑھ گئی، قوم کے دلوں میں اس کا رتبہ بھی بڑھ گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ گانے سننے سے جو عذاب ملے گا وہ کیسا ہوگا اس کا ٹریلر بھی ہمیں نظر آ گیا۔ یعنی سوچو، بندہ قبر میں اور ایک سائڈ سے چاہت فتح علی خان اپنا منہ نکالے اور کہے السلام علیکم، کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان all the way from لندن۔ کیسا لگے گا؟ تب تو مرنے کی دعا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پہلی قبر میں پڑے ہوں گے۔ یعنی چاہت فتح علی خان کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ نہ اس دنیا میں بندہ اس کے ساتھ سکون میں رہ سکتا ہے، نہ دنیا کے بعد۔ میری تو یقین کریں ایلین دیکھنے کی خواہش ہی مر گئی، بلکہ بہت سے بچوں کی بھی مر گئی ہوگی۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چاہت فتح علی خان کو پھر کسی نہ کسی طرح قبول کر لیا گیا، برداشت کر لیا گیا، بدقسمتی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ چل ایک کونے میں پڑا رہے اور جو کرنا ہے کر لے۔ لیکن اس کے بعد جو آیا پھر چاہت فتح علی خان بھی تھوڑا بہت ٹھیک لگنے لگا، کیونکہ چاہت فتح علی خان کے بعد نکلا راکٹ فتح علی خان۔ پاکستان اور یونان سب کا پیارا، سب کی جان، میں ہوں راکٹ فتح علی خان، میں ہوں راکٹ فتح علی خان، سب کو آداب، سب کو سلام، میں ہوں راکٹ فتح علی خان۔ بھائی اس سے بہتر تو دجال نکل آتا، کم از کم ایک ہی بار تو نکلتا بھی غیرت۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دجال آنے سے پہلے اپنا گراؤنڈ بنا رہا ہے، پہلے وہ اپنی سیر و تفریح کی چیزیں معاشرے میں بھیجے گا، پھر خود آئے گا۔ کہاں چھپے ہوئے تھے سارے رات؟ بھائی کیا کیا ہے تم نے اور کہاں کہاں کیا ہے؟ ایک ختم نہیں ہوتا دوسرے کا خروج ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا لچکدار راکٹ ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو اگر ناسا والوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے راکٹ اپنے چاند پر بھیجنا بند کر دینے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لچکدار راکٹ کو بھیجو چاند پر لیکن وہ ہلتے ہلتے سورج کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس زندہ جیلی کو کون اون کرے گا؟ پاکستان اون کرے گا؟ قطعی نہیں۔ لیکن جو بھی ہے، چاہت فتح علی خان اور راکٹ فتح علی خان کی ناپاک لانچنگ کے بعد قوم کو سمجھ میں آیا کہ راحت فتح علی خان کتنا عظیم اور بڑا آدمی ہے۔ پہلے جتنی اس کی اہمیت تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بس یہی حال پاکستان کا ہوا ہے۔ عمران خان تھا سیاست کا راحت فتح علی خان، پھر ڈگی میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرنے کے ثواب کے طور پر قوم کو ملا شہباز شریف کی شکل میں چاہت فتح علی خان۔ اس کے بعد اب نواز شریف یعنی راکٹ فتح علی خان پرواز کو تیار ہے۔ قوم کی رہنمائی کو اتنا بیتاب اور بے قرار ہے کہ بار بار واش روم جا رہا ہے، لیکن بے قراری اور بیتابی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ معلوم نہیں کہ اب کون سا سوراخ بند ہو گیا ہے یا لیک ہو گیا ہے۔ جیسے ہی سیاست کے راکٹ فتح علی خان یعنی نواز شریف صاحب نے لندن سے خروج فرمایا ہے، اس کے بعد ان کی نشانیاں بھی ساتھ ہی ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت اور متاثر کن مثال آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھو بھائی، یہ کام ہو رہا ہے یہاں، یہ دیکھو، یہ پل کے ساتھ جو یہ ڈنڈے لگے ہوئے ہیں لوہے کے، یہ سب نکال کے لے آ رہے ہیں بھائی۔ یہ ہو رہا ہے کام بھائی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چلو جگہ بتا جگہ، یہ حسن اصغر کا پل ہے، حسن اصغر کا پل عیسیٰ نگری کے سامنے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نواز شریف صاحب کے آتے ہی بہت سے لوگوں کو ان کا روزگار واپس مل گیا ہے۔ اب رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر جہاں سے چاہیں گے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ لازمی سی بات ہے کہ جب قوم جانتی ہے کہ نواز شریف نے بھی پاکستان کو کھانا ہی ہے، بس طریقہ دوسرا ہوگا۔ وہ مہنگے پل اور سڑکیں بنائے گا، شدید مہنگے اور بیکار اورنج لائن ٹرین جیسے منصوبے بنائے گا، اور ان میں سے کمیشن بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ تو نیچے والے وہ پل ہی اکھاڑ کر کھا رہے ہیں۔ بھائی اپنی اپنی ثقافت، کلچر اور خاندانی رکھ رکھاؤ کے حساب سے ہر انسان چلتا ہے۔ ایک پل بنا کر کھائے گا تو دوسرا پل اکھاڑ کر کھا رہا ہے، لیکن مقصد تو ایک ہی ہے نا۔ اور ہم صرف منفی سائڈ کیوں دیکھیں؟ نواز شریف کا پازیٹیو سائڈ بھی دیکھنا چاہیے، جو کہ کسی اینگل سے نظر نہیں آتا، مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود موجود ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں آیا تو پاکستان کو 4 بار ناکام کرنے کے بعد اللہ کی قسم 5ویں بار تو ترقی یافتہ ملک بنا کر چھوڑوں گا۔ دوسرے ممالک سے لوگ پاکستان میں آئیں گے نوکری کرنے، پڑھنے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ نواز شریف کے آنے کے بعد سے کوئی عام لوگ تو نہیں بلکہ مغربی دنیا
دنیا کے بڑے بڑے نام پاکستان آ رہے ہیں. جان سینا اور انڈرٹیکر نام تو سنا ہوگا. یہ بتا دوں کہ انڈرٹیکر ریسلنگ کی دنیا میں جان سینا کا باپ ہے جسے خود جان سینا تسلیم کرتا ہے, لیکن پاکستان میں تو جان سینا نے باقاعدہ اپنے باپ کے نام کی جگہ انڈرٹیکر کا نام ہی لکھوا لیا. جی ہاں, جان سینا ولد انڈرٹیکر نے پشاور کے اسلامیہ کالج میں BSc کمپیوٹر سائنس کے داخلے کے لیے اپلائی کیا, جس میں میرٹ لسٹ میں اس کا نام بھی آ گیا. دیکھو یار, اب بلا وجہ صرف نواز شریف کو ہم گالیاں ہی دیے چلے آ رہے ہیں کہ وہ منحوس ہے, اس نے کوئی کام نہیں کیا, اس کے آتے ہی نحوست ٹپکنے لگ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ آیا, اس کے آنے کے امکانات روشن ہوئے. آیا بھی نہیں تھا تو اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے نام پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے آ گئے. کچھ تو ہے نا پھر نواز شریف میں. تو نواز شریف کی آمد ایک بار پھر نون لیگیوں کو بہت بہت مبارک ہو. وہ گلی گلی اور محلے محلے آوازیں لگاتے پھر رہے ہیں کہ شیر آئے شیر آئے. تو بھائی شیر ضرور آئے, لیکن اس بار اپنے دانت نکلوا کر آئے, اس لیے وہ کاٹ نہیں سکتا بلکہ صرف چاٹ سکتا ہے. تو وہ چاٹے گا کسی اور کے, اور آپ سمیت آپ کی نسلیں چاٹے نواز شریف اور اس کے خاندان کے. لگے رہو آپس میں. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سنجیدہ. تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں رسوا ہونے کے باوجود باز نہ آئے اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیتے ہوئے اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا. اب کچھ لوگ یہاں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بلے کے نشان پر ویسے بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے بلکہ کوئی اور انقلابی نشان منتخب کر لیں. تو دیکھو بھائی, پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہو سکتا تھا, پاسبلٹی تھی, لیکن اگر انتخابات میں کم سے کم 6 مہینے یا سال کا ٹائم ہوتا, کیونکہ پھر ووٹر کو بھی سمجھ آ جاتی, سمجھانا آسان ہو جاتا, وقت مل جاتا, تحریک انصاف کو اپنے نئے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن مہم کا موقع مل جاتا اور کنفیوژن نہ پھیلتی. لیکن اب وقت نہیں بچا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بلے سے عمران خان نہیں ہے بلکہ بلہ عمران خان سے ہے, اس لیے اس کی مقبولیت اس طرح ختم نہیں ہوگی. ہاں, اس کو مشکلات ضرور پیش آئیں گی, لیکن یہ کوئی نئی مشکل نہیں ہے یا پہلی بار نہیں ہے, بلکہ وہ تو اس سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کر کے جان کی بازی ہارتے ہارتے بچا اور مشکل میں ہی ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں. مگر تحریک انصاف اب خاموش بیٹھے گی بھی نہیں. ابھی امیدواروں کو انتخابی نشان ملنے میں وقت ہے. تو تحریک انصاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائے گی اور یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو انصاف مل جائے. ایک بات تو طے ہے کہ یہ انتخابات صرف مشکل ہی نہیں بلکہ بہت دلچسپ بھی ہونے جا رہے ہیں. میں نے بھی کبھی ووٹ نہیں دیا, 2018 تک کوئی ووٹ کسی پارٹی کو نہیں دیا, لیکن اب اپنا CNIC رینیو کروا لیا کیونکہ ووٹ دینا ہے. حالات کا تقاضا ہے. عمران خان گراؤنڈ پر نہیں, لیکن اس کے امیدوار بہت تگڑے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. صنم جاوید خان, جس کو ابھی 1 سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اب اسی کو عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ 3 الیکشن لڑے گی, ایک شہباز شریف کے خلاف, ایک مریم نواز کے خلاف قومی اسمبلی کا, اور ایک مریم نواز کے خلاف صوبائی اسمبلی کا. اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر سیاسی رہنما جو جیلوں میں ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے. اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو گئے کیونکہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری, پولیس کے IGs اور صوبائی الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہنگامی خطوط لکھے ہیں جن میں کاغذات نامزدگی چھیننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے. عمران خان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں, لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے کیونکہ پولیس کی سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر ریڈ میں اضافہ ہو گیا ہے, بلکہ وہ تو بغیر سرچ وارنٹ کے راتوں کو گھروں میں گھس کر سامان توڑ رہی ہے, گھر والوں کو ہراساں کر رہی ہے. یہ یہاں سے جا رہی ہیں سرچ وارنٹ کے بغیر نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ تسنیم اقبال اینڈ محمد جی. سرچ وارنٹ کے یہ بغیر رات بس آئے ہیں. کے 1 بجے آئے ہیں ادھر اور 2 لوگ یونیفارم کے بغیر آئے ہیں ادھر. Without a search warrant, without any physical form of letter, they're here. دیکھیے, ظلم اور جبر سے حکومت قائم ہو سکتی ہے لیکن عزت, احترام, محبت اور اہمیت نہیں ملتی کیونکہ قبضہ زمین پر ہوتا ہے جبکہ دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے. قبضہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتا, کبھی نہ کبھی اس نے ختم ہونا ہوتا ہے, لیکن جو دل پر حکمرانی کرتا ہے اس کی حکمرانی ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور آپ قبضے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر بار کیے, ہر بار کامیاب بھی ہوئے, لیکن کامیاب ہو کر بھی ناکام رہے. نہ ملک چلا, نہ معیشت ٹھیک ہوئی اور نہ ہم ایک قوم بن سکے بلکہ ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے. ایک بار پھر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اب تو ہم ملک بھی چلائیں گے اور قوم بھی بنا کر دکھائیں گے, لیکن یہ قدرت کا اصول ہی نہیں ہے اور آپ عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے خلاف جا رہے ہیں جس کا انجام نہ کبھی پہلے کامیابی تھا نہ آگے ہو سکتا ہے, بلکہ کل بھی آپ کے حصے میں پچھتاوا آیا, آپ نے ذلت سمیٹی اور مستقبل بھی آپ کا یہی نظر آ رہا ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لی لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. میں مخاطب ہوں تمام سیاسی لوگوں سے. اب تک کے لیے اتنے. اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, سو ضرور لائک کیجیے اور فیس بک پر میری ویڈیوز شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ.